قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شہداء کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جو میرے رستے میں شہید ہو جائیں، جو میرے رستے میں مارے جائیں، انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں۔ سامعین محترم، شہید کہ جب یہ عام شہید کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، بلکہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ عام شہید کا مقام ہے، عام شہید۔ تو پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے جناب امام علی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور پھر کمال لطف کی بات یہ ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے، حدیث رسول کی روشنی کے اندر جب شہید شہید ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کو اتنی بھی درد نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے کی درد ہوتی ہے، جتنی چونٹی کے کاٹنے کی درد ہوتی ہے، شہید کو اتنی بھی تکلیف اور اتنی بھی درد نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ بیان کی گئی کہ کیوں ایسا، حالانکہ اس کے جسم کے ٹکڑے جدا ہو رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے، گولیوں کی بارش ہو رہی ہے، اور سنگین حالات ہیں، جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور فرمایا گیا کہ اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے کی درد ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شہید شہید ہوتا ہے تو ابھی اس کی شہادت کا، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، رب کے ہاں وہ درجہ قبولیت پہلے پا جاتا ہے۔ اور دوسرا، اس کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس وجہ سے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے فرمان شریف کی روشنی کے اندر دیکھیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان شریف کا مفہوم کہ جب شہید کو جنت میں بھیجا جائے گا، اس کو جنتی انعامات مل جائیں گے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے اس جنت کے اندر اب آرام ہے، سکون ہے، اچھا ہے جنت کے اندر؟ تو شہید کی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر قتل کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر قتل کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ کیوں؟ کہ اس جنت کے اندر کون سی وہ کمی ہے یا وہ کون سا ایسا لطف ہے جو تجھے یہاں نہیں آیا تو وہاں شہادت کے وقت آتا ہے۔ تو وہاں علماء نے یہاں یہی لکھا کہ جب شہید ہوتا ہے، جب جامِ شہادت نوش کرتا ہے، تو اس قدر وہ جلوہ الہی کے اندر اس قدر گم ہوتا ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے جمال الہی اور جلوہ الہی اس قدر عام ہو جاتا ہے، اتنا واضح اور قریب ہو جاتا ہے کہ اس جلوے کے اندر اتنا گم ہو جاتا ہے کہ بازو بھی کٹ جاتا ہے، گردن بھی کٹ جاتی ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا، چونکہ وہ جلوہ اور جمال الہی کے اندر گم ہوتا ہے تو ان تکلیفوں کا اس کو احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ شہادت ہے نا جو عام شہید کی ہے۔ تو پھر میدان کربلا میں ہم پہلے ایک بیان میں عرض کر چکے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت فقط آپ کی شہادت مشہود بالملائکہ ہی نہیں کہ آپ کی شہادت پر اللہ کے فرشتے نہیں آئے، بلکہ آپ کی شہادت مشہود بالنبی ہے کہ جس کی شہادت پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، پھر اس شخص کی شہادت کا عالم کیا ہوگا۔ اور گویا کہ یوں ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے اپنا کہہ رہے ہیں کہ امام حسین ہمارے ہیں، امام حسین ہمارے ہیں، امام حسین ہمارے ہیں، لیکن جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا
اور اپنے قریبی اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا جان کے دین کے اوپر قربان کر دیے اور خود بھی قربان ہو گئے۔ گویا کائنات کی طرف سے یہی پیغام آیا کہ زمین والوں پہلے تم کہہ رہے تھے حسین ہمارا ہے، مشرق مغرب سے یہ صدا آ رہی تھی حسین ہمارا ہے، آج میں باری تعالیٰ کی طرف سے رب کعبہ کی طرف سے بھی گویا یہ صدا آ رہی ہے کہ حسین ہمارا ہے۔ حسین نے ہمارے وعدے کو پورا کر دیا اور ہمارے محبوب کے دین کو اونچا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہیں اور شہداء زندہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہمارے لیے بہت بڑی دلیل کہ شہید زندہ ہیں۔ تو سامعین محترم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا صدقہ اللہ پاک میری اور آپ کی آخرت کو بہتر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔